بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک سے دلوں کو روشن کرو۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ بھوک کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ جس نے اپنے پیٹ کو بھرا وہ فرشتگان آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس نے عبادت کی حلاوت مٹھاس کھو دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں کے چند حکایات پیش کی جاتی ہیں، جن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں سے کس قدر دور رہتے تھے، نظر نیند سے کس قدر بچتے تھے۔ حضرت عمر بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے صرف تین کاموں کے یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندہ کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر سکتے، اور ہمارے کاموں اللہ بلند بالائے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہوں، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق کی بھی نظر ہے، جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال۔ اے حسین، تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا۔ یوسف علیہ السلام کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ کا درود ہے، رحمت نازل فرما، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود دعائے رحمت کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نے آیت مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہم
ہم ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خود ہی رحمتیں نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، تو جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازہ پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے، سخی کے بچوں زندہ رہے، مال سلامت رہے، گھر آباد رہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا معذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا، اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں، مگر ہمارا ایک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اہل بیت کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ، تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستانہ بنایا۔ نیز اس آیت مقدس میں مسلمان کو متنبہ خبردار فرما دیا گیا کہ اے درود سلام پڑھنے والو، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے، جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمت ہے۔ تم سے درود سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا
تمہارا اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر ثواب ملے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ درود سلام پڑھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ کو مبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجتیں کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں مٹتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہو جاتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان ثابت ہوتی ہے، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکوں سے نجات حاصل ہوگی، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی نجات ملتی ہے، تنگدستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکانے میں نجات پا جائے گا، اور عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں گھر جاتی ہے اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور
تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجات قرۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے، اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہو جاتا ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتگان سیاہ ہیں زمین پر سپر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔